الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون صدق اللہ المولانا العلی العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بزرگان محترم، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے اسلام کے ایک عظیم رکن نماز سے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ ایمان کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ جو ہے وہ نماز کا ہے، جس کو آج ہم نے ہلکے میں لے لیا ہے، جبکہ نماز بڑی متبرک شے ہے اور بڑا عظیم الشان اس نماز کا مقام و مرتبہ ہے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی، اور اس سے بڑا فضیلت کے ہونے کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ دینے کے لیے اپنے پاس عرش معلیٰ پر بلوایا۔ گویا کہ نماز آسمانی شے ہے، آسمانی تحفہ ہے۔ نماز یہ ایسی معتبر اور ایسی بابرکت چیز ہے کہ نماز ہی کے ذریعے سے اللہ رب العزت کاروبار میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نماز ہی کے ذریعے سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز ہی کے ذریعے سے گناہوں سے بچا جاتا ہے، نماز ہی کے ذریعے سے شرک جیسی پلید چیز سے بچا جاتا ہے، نماز ہی کے ذریعے سے گناہوں سے روکا جاتا ہے۔ کیوں؟ جب نماز پڑھیں گے تو برائی سے بچیں گے، نماز پڑھیں گے تو گناہوں سے بچیں گے، نماز پڑھیں گے تو جھوٹ سے، غیبت سے، چغل خوری سے۔ لہٰذا اگر نماز کے طریقے سے پڑھی جائے گی تو ہر ایک چھوٹی بڑی برائی سے بچ جائیں گے، کوئی سی بھی برائی سامنے نہیں آ سکتی۔ اسی وجہ سے پروردگار عالم نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، بلکہ سینکڑوں جگہ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم فرمایا ہے۔ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، بار بار جگہ اللہ رب العزت نے نماز کے بارے میں تاکید فرمائی ہے۔ چند آیتیں گزشتہ جمعے میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی تھی، اور ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے۔ ایک آیت میں نے پڑھی تھی، فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ۔ بڑی خرابی ہے، بڑی تباہی ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین،
نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو اور مشرکوں میں سے نہ ہو۔ بزرگوں اور ساتھیوں، جب بندہ مومن اللہ کے سامنے نیت باندھ کر کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ ہر ایک رکعت میں، ہر ایک رکنوں کے اندر اللہ رب العزت سے یوں فرماتا ہے، اے باری الہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، سب کچھ تو ہے۔ اے باری الہ، راستہ میرا دیکھا ہوا نہیں ہے، تو مجھے راستہ دکھا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار عالم تو مجھے سیدھا راستہ بتا دے، سیدھا راستہ دکھا دے۔ بلکہ یوں کہتا ہے بندہ، اے میرے مولا تو مجھے میرا ہاتھ پکڑ کر سیدھی راہ پر لگا دے، سیدھی راہ مجھے بتا دے۔ سیدھی راہ کون سی ہے، کون سی راہ میں کامیابی ہے، وہ راہ تو مجھے بتا دے۔ بزرگوں اور ساتھیوں، نماز کے اندر جب اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہیں سے شروعات ہو رہی ہے۔ اے پروردگار عالم، میری زبان ناپاک ہے، میں خود پورا ناپاک ہوں، میری زبان گندی ہے، تیرے سامنے کچھ مانگتے ہوئی زبان کے ذریعے سے مجھے شرم آتی ہے۔ اے پروردگار عالم، تیری ذات پاک ہے، تو پاک ہے، میں ناپاک ہوں، آپ بالکل پاک صاف ہے، میں بالکل گندا ہوں، یہ اعتراف کرتا ہے، یہ اقرار کرتا ہے۔ اور نماز کے اندر پھر سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو سورہ فاتحہ کے اندر توحید کی دستاویز ہے، توحید کا سمندر ہے۔ شروع سے یوں کہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پالنہار کے لیے ہے، تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ یہیں سے شرک کو پرے کو اٹھا کر رکھ دیا، بتوں کو اٹھا کر کے رکھ دیا، دنیا کی تمام چیزوں کو اٹھا کر کے رکھ دیا کہ میرا کوئی سا بھی عمل ہوگا، چھوٹا عمل ہوگا یا بڑا عمل ہوگا، ذکر و اذکار ہوگا، تلاوت ہوگی، کچھ بھی ہوگا، اے پروردگار عالم تیرے لیے ہے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین۔ اللہ یوں فرماتے ہیں، تمہیں حکم نہیں دیا گیا سوائے اس چیز کا کہ جو بھی تم عمل کرو، جو بھی تم عبادت کرو، وہ صرف اور صرف خالص پروردگار عالم کے لیے کرو، اس پالنہار کے لیے کرو۔ بزرگوں اور ساتھیوں، بار بار پروردگار عالم کی طرف سے ہر ایک مسجد کی گنبد سے آواز لگ رہی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ۔ اور میرے مسلمان بھائیوں اور میرے بھولے بھالے بھائیوں، خدا کی قسم اگر ایک دنیا کی ادنا سی عدالت کا بلاوا آ جائے اور پولیس والے تمہارے گھر پر آ جائے، صرف ایک چھوٹی سی جیل ہے، چھوٹا سا تھانہ ہے، اس کے کرمچاری اور اس کے پولیس والے اگر تمہارے پاس آ جائے، تمہیں پکڑنے کے لیے آ جائے، تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آ جائے، آئیے تمہارا بلاوا گیا ہے، بڑے سر نے تمہیں بلایا ہے، بڑے نے تمہیں بلایا ہے، تمہیں تھانے بلایا ہے، اگر وہ یوں منع کر دے کہ میں نہیں جاتا، میں نہیں جاؤں گا، تو بتاؤ اس کے ساتھ میں کیا برتاؤ کیا جائے گا، اس کے ساتھ میں کیا برتاؤ ہوگا، اس کو کتنی سزا دی جائے گی۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، دن میں 5
5 مرتبہ اللہ کا مؤذن آواز لگا رہا ہے، ہوٹلوں پہ کھڑے ہونے والوں اور کچہریوں میں کھڑے ہونے والوں اور اپنے دوست یار احباب کی بکچودی میں لگنے والوں، ادھر ادھر کی بات کرنے والوں، اور تم دکانوں پر چوراہوں پر کھڑے ہونے والوں اور دکانوں کو زینت بنانے والوں اور بازاروں کو زینت بنانے والوں، کان کھول کر کے سن لو، کبھی اس مسجد سے کبھی اس مسجد سے، کبھی ادھرلی مسجد سے، کبھی کہیں سے اور کبھی کہیں سے اللہ کا مؤذن 5 مرتبہ کہتا ہے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ نماز کے لیے، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اور میرے بزرگوں اور ساتھیوں، تیرا بیٹا ایک مرتبہ تیری بات نہیں مانتا، ماتھے پہ بل آ جاتا ہے، 2 مرتبہ کہا، دوسری مرتبہ بیٹے نے تیرا کہنا نہیں مانا، تیسری مرتبہ کہا، تیسری مرتبہ بھی بیٹے نے کہنا نہیں مانا، خدا کی قسم اس زور سے تماچا رسید کرتا ہے، اس زور سے تھپڑ رسید کرتا ہے کہ تو میرا ہو کر تو میرا کہنا نہیں مانتا، میں تجھے لا لا کر کما کما کر تیرا پیٹ بھر رہا ہوں، چھوٹے سے لے کر اب تک میں نے تیرے ناز نخرے برداشت کیے، آج جب تو چھوٹا سا بڑا ہو گیا، اگر میں کسی کام کو بلاتا ہوں تو میرا کہنا نہیں مانتا، جا میرے گھر سے دور ہو جا، میرے گھر سے بھاگ جا، میرے گھر سے یہاں سے جدا ہو جا، تو مجھ سے جدا ہو جا۔ ایک مرتبہ استاذ کا کہنا شاگرد نہیں مانتا، اسی طریقے سے حاکم کا کہنا رعایا نہیں مانتی، افسر کا کہنا یہ کرمچاری نہیں مانتے۔ خدا کی قسم تم ہی بتاؤ، قسم کھا کر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہو، باوضو بیٹھے ہو، اگر کوئی شاگرد استاذ کی نافرمانی کرے، استاذ کی بے عزتی کرے، استاذ کو برا بھلا کہے، استاذ کو اپنی نظروں میں گرا ہوا سمجھے، تو بتاؤ وہ بچہ کامیاب ہوگا یا ناکامیاب ہوگا؟ کیا اس بچے کو استاذ پڑھائے گا؟ نہیں پڑھائے گا، اس کا اخراج کر دے گا، مدرسے سے بھگا دے گا اور یوں کہے گا جا تو میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جا، تو میرا کہنا نہیں مانتا۔ او میرے بزرگوں اور ساتھیوں، دن میں 5 مرتبہ میرا رب تمہیں بلاتا ہے، جو تمہیں کھانے کو دیتا ہے، جو تمہیں پینے کو دیتا ہے، جو تمہیں رزق دیتا ہے، پہننے کے لیے کپڑے دیتا ہے، کھانے کے لیے کھانا دیتا ہے، پینے کے لیے اتنا میٹھا شیریں ٹھنڈا پانی تمہیں دیتا ہے، نہ جانے دن میں کتنے گلاس تم پانی کے دھڑوک جاتے ہو، کبھی بھی تم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے، کبھی بھی تم یوں نہیں کہتے کہ اللہ تیرا شکر ہے، کبھی بھی تم نے اپنے گریبان میں جھانک کر گود میں نیچے کو نگاہ کر کے کبھی تم نے یہ نہیں سوچا جو میں نے دھڑام سے گلاس کا پانی بھرا اور میں نے ڈھکال لیا، میں نے اس کو پی لیا، ایک سانس میں نیچے اتار لیا، کبھی ہم نے یہ غور نہیں کیا یہ پانی کس نے دیا، یہ پانی کہاں سے آیا، یہ پانی کس طریقے سے مجھ کو حاصل ہوا، کبھی اس طرف غور نہیں کیا۔ وہ رب تمہیں سب کچھ دے رہا ہے اور پھر دن میں 5 مرتبہ تمہیں بلا رہا ہے، او میرے بندو، اور مجھ سے بھٹکے ہوئے تم میرے پاس آ جاؤ، تم مجھ سے بھٹک گئے، تم مجھ سے دور ہو گئے، تمہارا مجھ سے ملنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے، پورا دن ہو گیا، ایک مرتبہ بھی تم میرے پاس مسجد میں مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے نہ آیا، تم مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے نہ آیا، تیری نظروں میں تیری بیوی تجھے اچھی، تیرے لیے اچھی، اور یہ تو بتا یہ چاند سی بیوی، یہ خوبصورت سی بیوی کس نے دی ہے؟ یہ بھی تو میں نے دی ہے، یہ بھولے سے بچے، یہ چاند سے بچے، یہ خوبصورت سے بچے جن سے تیرا دل لگتا ہے، یہ کس نے دیے ہیں؟ یہ بھی تو میں نے دیے ہیں۔ اور میرے بندے تو مجھ سے بھٹک گیا، 5 مرتبہ رب ذوالجلال بار بار کہہ رہا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، اور میرے بندو آ جاؤ، نماز کے لیے آ جاؤ، کامیابی کی طرف آ جاؤ، کامیابی میرا کہنا ماننے میں ہے۔
اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور میرے بندو آ جاؤ، میرے سامنے جھک جاؤ۔ لیکن کام نے تو قرآن کو بھی مذاق سمجھ لیا، قرآن کے احکامات کو بھی ہم نے مذاقوں میں لے لیا۔ اور میرے بھائیو، اللہ جھکنے کے لیے حکم دے رہے ہیں، ایمان والوں کے لیے حکم دے رہے ہیں، غیر ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے حکم دے رہے ہیں۔ اور آج تم جب دنیا کے اندر نہیں جھک رہے ہو، اللہ کے سامنے آ کر اللہ تم سے کہہ رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور میرے بندو آ جاؤ، تم میرے سامنے جھک جاؤ، تو یہ نہیں جھکتے، لا يركعون، تو یہ نہیں جھکتے، تو انصاف ہو جائے گا، قیامت کا دن ہوگا، یوم یکشف عن ساق ویدعون الى السجود فلا يستطيعون۔ اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت اپنے عرش معلیٰ پر جلوہ فروز ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک کی پوری دنیا وہاں پر موجود ہے۔ اچانک اللہ رب العزت اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، اپنی پنڈلی کو ظاہر فرمائیں گے، اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا، او میرے بندو، او میرے پیارے بندو، تم میرے سامنے تمام کے تمام سجدے میں گر جاؤ، سجدے میں چلے جاؤ۔ لہذا اتنا سنتے ہی تمام کے تمام لوگ سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر جائیں گے اللہ کے سامنے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، وہ جھکنا چاہیں گے، جھک نہیں سکیں گے، وہ نیچے کو جانا چاہیں گے، نیچے کو نہیں جا سکیں گے، ایسا لگے گا کہ ان کی کمر میں سریا ٹھوک دیا گیا ہے، ان کی کمر مڑ ہی نہیں سکتی، وہ کھڑے کے کھڑے ہی رہ جائیں گے۔ خاشعۃً ابصارهم ترهقهم ذلہ، ذلیل ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ یہ پرانے پاپی، یہ پرانے بے ایمان ہو کہ جو اللہ رب العزت تمہیں بلایا کرتا تھا، لیکن تم اللہ کے دربار میں نہیں آیا کرتے تھے۔ اللہ کا مؤذن 5 مرتبہ تمہیں بلایا کرتا تھا، لیکن تم نہیں آیا کرتے تھے، تو آج وہ جھکنے کی اللہ کے یہاں طاقت ہی نہیں رکھیں گے، وہ جھک نہیں سکیں گے، کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے۔ ساری دنیا اللہ کے سامنے جھک جائے گی۔ جو 5 وقت نمازی ہیں، 5 وقت نماز پڑھنے کی جنہیں توفیق ہوتی ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والے الحمدللہ تمام کے تمام اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔ لیکن وہ لوگ جو ہنسی مذاق بنایا کرتے تھے نمازیوں کا، نمازیوں کی ہنسی اڑایا کرتے تھے کہ یہ ہے 5 وقت نمازی، یہ ہے صف اول کے پابند، نہ جانے کیسے کیسے تانے دیا کرتے تھے، وہاں انصاف ہو جائے گا کہ کامیاب کون ہے، ناکامیاب کون ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے، سب کو 5 وقت نمازی بنائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔